دربار میں ایک دانشور اپنے زمانے کا، اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ خلیفہ وقت سے جو بھی بادشاہ رہا ہو مسلمانوں کا، اس نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ جو آسمان ہے یہ آسمان 7 ہیں، اور یہ پیاز کے چھلکوں کی طرح ایک کے اوپر دوسرے ہیں، جیسے پیاز کا چھلکا نہیں ہوتا، چھلکے پہ چھلکا چھلکے پہ چھلکا، اس طریقے سے یہ 7 ہیں۔ تو خلیفہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ معراج کے سلسلے میں، سننا بھائی، میں چاہتا ہوں کہ معراج کے سلسلے میں علماء سے پوچھوں کہ جب رسول گئے معراج میں تو آسمان پھٹا کیسے پھر جڑا کیسے؟ ہاں بھائی، جب پیاز کے چھلکوں جیسا ہے تو سوال تو ہوتا ہے کہ یہ پھٹا کیسے اور یہ جوڑا کیسے؟ اچھا بھائی، اب رسول کی معراج پہ تو سوچ رہے ہیں کہ پھٹا کیسے اور جوڑا کیسے، جب آدم اتر رہے تھے تو کسی نے نہیں سوچا کہ پھٹا کیسے جوڑا کیسے؟ عجیب ہے یہ مسلمانوں کا مزاج عجیب ہے، دوہرا معیار ہے۔ اچھا دیکھو، بڑے کام کی بات کہنے جا رہا ہوں، یہ آسمان پھٹا کیسے جوڑا کیسے، علماء آئے، علماء بیٹھے، اور اس مسلمان دانشور نے کہا کہ بھائی آپ تو علماء کرام ہیں اور آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو سارے آسمان یہ پیاز کے چھلکوں کی طرح ہیں، تو یہ بتائیں کہ جب پیغمبر معراج میں گئے تو آسمان پھٹا کیسے اور پھر دوبارہ جوڑا کیسے؟ سوچتے رہے بڑی دیر تک، علماء ہے، وقت تو چاہیے سوچنے کے لیے۔ اچھا پھر آپس میں گفتگو بھی کی انہوں نے، ہاں آپس میں گفتگو بھی، آہستہ آہستہ، کوئی لوگ نہ سنے۔ پھر جانتے ہو جو سینئر عالم تھا اس نے کہا کہ اصل میں معراج جسمانی نہیں تھی، روحانی تھی، اس دن سے معراج روحانی کا عقیدہ آیا۔ جب جواب نہ دے سکے تو عقیدہ ہی بدل دیا۔ جب جواب نہ دے سکے تو عقیدہ ہی بدل دیا۔ اس نے کہا کہ یہ تیرے دربار کے علماء یہ چونکہ جواب نہ دے سکے اس لیے یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ معراج روحانی تھی، جسمانی نہیں تھی، ہمیں تو صحیح جواب چاہیے۔ وزیر حیران ہے، خلیفہ حیران ہے، دونوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ ایک تیسرا شخص جو دور کھڑا ہوا تھا اس نے آ کے کہا وزیر سے کہ میں خلیفہ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کہا کہ میں اس سے کہوں گا براہ راست۔ کہا آجا، قریب آیا، کہا کہ امیر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ہے، نسل محمد کا ایک امام زندہ ہے۔ جس کو معراج ہوئی تھی نا، اس کا بیٹا زندہ ہے۔ کہا کون؟ کہا جعفر صادق۔ کہا بلاؤ۔ امام تشریف لائے اور آ کے بیٹھے۔ بھائی توجہ رہے، خدا کی قسم توجہ رہے، اس لیے کہ واقعات تو واقعات ہیں، میں تو صرف ایک جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں۔ کہا فرزند رسول، آپ تو خیر رسول اللہ کی نسل ہے، یہ مجھے بتائیے آپ قائل ہیں کہ آپ کے جد جسم کے ساتھ گئے تھے؟ کہا کہ ہاں، میرا عقیدہ یہی ہے۔ ہم اعتراضات سے گھبرا کے عقیدے نہیں بدلا کرتے۔ عقیدہ یہی ہے۔ اچھا عقیدہ یہی ہے؟ تو کہا فرزند رسول اب آپ یہ بتلائیے کہ جب پیغمبر جسم کے ساتھ معراج میں گئے تو یہ آسمان پھٹا کیسے اور آسمان جڑا کیسے؟ سوچا نہیں میرے امام نے، کہا کہ یہ بتلا کہ تو نے کشتی پہ سفر کیا ہے؟ کہا کہ فرزند رسول بہت کیا ہے۔ کہا کہ جب کشتی چلتی ہے تو آگے آگے پانی پھٹتا ہے، پیچھے پیچھے پانی جڑتا ہے، پھٹا کیسے جڑا کیسے؟ آگے پھٹا کیسے پیچھے جڑا کیسے؟ کہا اچھا چھوڑ تو کشتی کو، یہ بتا کہ گھوڑے پہ تو بیٹھ کے چلتا ہے نا؟ کہا کہ ہاں فرزند رسول بہت چلتا ہوں۔ کہا آگے آگے ہوا پھٹتی کیسے، پیچھے جڑتی کیسے؟ تو یہ جواب وہی دے سکتا ہے جو آسمانوں کی خلقت کا گواہ ہو۔